السلام علیکم ناظرین۔ داستان بولم سیمن ایپیسوڈ نمبر 20 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی عاکس اور کونتا الپاگو خان کے سامنے آ جاتے ہیں تو الپاگو خان انہیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اور پھر وہ عاکس سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ عاکس کونتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کے لیے کونتا کو لے کر آئی ہوں۔ یہ سنتے الپاگو خان دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے کہ کونتا کی مہمان نوازی کرو اور لڑکی کو میرے پاس بھیجو۔ بالآخر خان کے تمام گھر والے محل کے شاہی کمرے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ وہ عاکس کی بات سن سکیں۔ بالآخر عاکس کو گرفتار کرنے کے بعد خان کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف خان چلتے ہوئے اپنے ایک سپاہی کے پاس سے تلوار کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کی بیوی اسے بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے عاکس کیا سمجھتی ہے اگر وہ کونتا کو مرہم تیار کرنے کے لیے تمہارے پاس لے کر آئی ہے تو ہم اس کی جان بخش دیں گے؟ کیا یہ تمام حرکت کرنے سے اس کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جائے گی؟ کیا ہم داغ قبیلے کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اور پھر خان کی بیوی انہیں بار بار غصہ دلاتے ہوئے کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ عاکس وہی دو سر والے بھیڑیے کا پنجہ ہو جس نے پہلے بھی تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے عاکس الپاگو خان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، اور الپاگو خان اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائے عاکس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ عاکس بھی اس وقت کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب وہ چھوٹی سی تھی تو الپاگو خان نے اس کے والد صاحب کو مار دیا تھا، اور پھر جیسے الپاگو عاکس کے قریب ہوتا ہے تو اپنی تلوار نکال کر عاکس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ باتوگا بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر الپاگو خان عاکس سے کہتا ہے تم نے ہمارے قوانین کی بے عزتی کی ہے کیونکہ تم ہمارے محل سے فرار ہو گئی تھی، اور ایک غلام جب بھی کسی محل سے فرار ہوتا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسے مار دیا جاتا ہے۔ یہی ہمارے قوانین کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ کونتا کو تم یہاں پر لے کر آؤ گی، وہ میرا علاج کرے گا تو میں خوش ہو کر تمہیں شاباشی دوں گا اور تمہاری جان بخش دوں گا؟ عاکس یہ سن کر کہتی ہے میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارو گے، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے تمہارے بیٹے کو قید کر لیا ہے۔ تمہارا بیٹا میری قید میں ہے، اگر تم مجھے مارتے ہو تو تمہارے بیٹے کو بھی مار دیا جائے گا۔ یعنی کہ عاکس نے تیمور کو حقیقتاً قید نہیں کیا ہوتا، اسے تو بالا میر نے قید کیا ہوتا ہے، اور اس حادثے والی جگہ پر بالا میر نے جان بوجھ کر عاکس کا مکھوٹا پھینک دیا ہوتا ہے تاکہ اس کا سارا الزام عاکس پر آ جائے اور تمام لوگ یہی سمجھیں کہ عاکس نے ہی الپاگو خان کے بیٹے تیمور کو اپنا قیدی بنایا ہے۔ لہٰذا عاکس بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتی ہے میرا بیٹا تمہارے پاس قیدی ہے، اگر تم مجھے مارتے ہو تو میں تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سنتے الپاگو خان اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عاکس میں اتنی ہمت ہے کہ اس نے اس کے بیٹے تیمور جیسا لڑاکو انسان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب عاکس اپنے والدین کی قبر کو کھودنے کے لیے جاتی ہے تو اسی دوران سالتوق اسی جنگل میں جو کہ بالا میر کے سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور تیمور سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک لاش کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زور زور سے 3 مرتبہ باجا بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ عاکس اور چولپان خاتون جیسے ہی آواز سنتی ہے تو سمجھ جاتی ہیں کہ سالتوق کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ بالآخر اس لڑائی کے دوران سالتوق تیمور کی مدد کرتے ہوئے دور سے خنجر مار کر رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ تیمور جیسے زمین پر گرتا ہے تو مرے ہوئے سپاہی کی لاش اٹھا کر باقی سپاہیوں سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالا میر ابھی تک اس لڑائی میں شامل نہیں ہو پاتا، لہٰذا وہ گھوڑے پر سوار دور کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بالا میر کا صرف اور صرف ایک یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ جعلی مکھوٹا یعنی کہ جو عاکس کے مکھوٹے سے ملتا جلتا ہے وہ اسی مقام پر پھینک دے تاکہ اس کا سارا الزام عاکس پر آ جائے اور الپاگو خان یہ سمجھے کہ تیمور اور سلطوق کو بھی 2 سر والے پنجہ کے بھیڑی نے ہی مار ڈالا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے عاکس اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور دور سے تیر برسانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرف تیمور کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کچھ سپاہی پیچھے کی طرف بالا میر کے ساتھ ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جیسے ایک سپاہی تیمور کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو عاکس اپنی تلوار کی مدد سے اس سپاہی کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور اس طرح تیمور عاکس کا اشاروں میں شکریہ ادا کرتا ہے اور دونوں کمر سے کمر ملا کر باقی سپاہیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر موجود بالا میر کے سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے، اور پھر تیمور عاکس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے ایک بار پھر سے میری جان بچائی، کیا تم وہی لڑکی نہیں ہو جو کہ ہمارے محل سے فرار ہو چکی ہے؟ عاکس تیمور سے کہتی ہے ہاں میں وہی لڑکی ہوں، اور پھر جیسے ہی تیمور کی نظر سالتوق پر پڑتی ہے کہ سالتوق نے میری جان بچائی تھی تو وہ سالتوق کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کی نبض کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ابھی بھی زندہ ہے، ہمیں فوری طور پر مرہم تیار کر کے اس کی جان بچانی ہوگی۔ اور پھر وہ جیسے ہی سالتوق کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے عاکس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار کی پشت تیمور کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے، اور اس طرح عاکس اور چولپان خاتون مل کر تیمور کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی عاکس چولپان خاتون کو ساری کہانی سناتی ہے کہ اب ہمارے پاس 2 قیدی ہیں، اس طرح میں بآسانی محل میں داخل ہو کر الپاگو خان کو تمام سچائی بتا سکتی ہوں کہ بالا میر ہی وہ شخص تھا جس نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ تمہارا تخت حاصل کرنے کے لیے تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے اور وہ اپنی تمام گندی حرکتوں کا الزام مجھ پر لگاتا ہے۔
تاکہ وہ تمہیں مار کر تمہاری کرسی پر بیٹھ جائے اور اس کا سارا الزام مجھ پر لگ جائے اور تمہارے لوگ مجھے تلاش کرنے کے بعد مار ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قبیلے کو بھی غدار سمجھ کر آگ میں جلا دیا جائے۔ اور پھر عاکس الپاگو خان سے کہتی ہے، تم چولپان خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے قبیلے میں آؤ گے، ہمیں مزید کسی اہم موضوع پر تم سے بات چیت کرنی ہے اور کچھ سچائی بتانی ہے۔ اگر تم نے مجھے یا کون عطا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا بیٹا مار دیا جائے گا۔ الپاگو خان یہ تمام باتیں سننے کے بعد اپنے غصے پر قابو پا کر تمام شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے محل کے تمام شاہی لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے تو چولپان خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور پھر تیمور چولپان خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہو گیا تو میں تمہارے قبیلے کو آگ میں جلا ڈالوں گا۔ چولپان خاتون یہ سنتے ہی تڑپ جاتی اور کہتی ہیں، تمہارے بابا جان بھی یہی کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو قبر تمہارے سامنے ہے یہ میری بہن طلسم خاتون کی قبر ہے، تمہارے والد صاحب غصے میں سب کچھ کر گئے۔ تیمور جواباً کہتا ہے، میرے والد صاحب نے صرف قانون کی پاسداری کی تھی، تمہاری بہن اور تمہارے بابا غدار تھے۔ چولپان خاتون نے سن کر کہتی ہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، تم تو اس وقت بچے تھے، تمہیں کہاں یاد ہوگا۔ اصل کہانی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے والد صاحب نے ایک جھوٹی تحریر کا یقین کر لیا اور اس نے اپنی بیوی کو فوری طور پر مار دیا اور اس کے خاندان میں موجود آدھے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب داغ قبیلے کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ الپاگو خان کی درد کی آوازیں یہ پہاڑ بھی سنیں گے۔ تیمور یہ تمام باتیں سننے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر سلطوق اور ورکی بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ چولپان خاتون لفظ و لفظ بالکل سچ بول رہی ہیں۔ کایا یہ سن کر کہتا ہے، تم جھوٹی کہانیاں سنا کر ہمارا دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر وہ تحریر جھوٹی تھی تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ چولپان خاتون ثبوت کے بارے میں چھپاتے ہوئے کہتی ہے، ہمارے پاس تیمور ہے، میرا یہی ثبوت کافی ہے، اور اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ الپاگو خان اپنے قوانین کی پاسداری کرتا ہے یا پھر اپنے بیٹوں کی جان بچاتا ہے۔ یعنی کہ الپاگو خان سب کے سامنے سچ بولنے والا ہے۔ کایا یہ سن کر پوچھتا ہے، کیسی سچائی؟ چولپان خاتون جواباً کہتی ہیں، یہ تو الپاگو خان یہاں پر آ کر بتائے گا کہ میں کس سچائی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف الپاگو خان محل میں چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، میرا پورا خاندان قیدی بنا لیا گیا ہے، اگر میرے بیٹے مار دیے جاتے ہیں تو میری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، میری اس بہادری کا کیا فائدہ، میری اس عزت کا کیا فائدہ، لوگ میرے بارے میں کیا سنیں گے۔ اسی دوران خان کا مشیر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کون عطا بھی محل میں موجود ہیں، اگر آپ اپنے زخم کا معائنہ کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں۔ خان جواباً کہتا ہے، نہیں، ابھی میں اپنے زخم کا معائنہ نہیں کرواؤں گا، سب سے پہلے مجھے میرے بیٹوں سے ملاقات کر کے انہیں آزاد کروانا ہے، اس کے بعد میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ دانش عطا یہ سن کر پوچھتا ہے، اگر ان لوگوں نے آپ کے بیٹوں کو واپس نہ کیا اور ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا؟ الپاگو خان جواباً کہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر خون خرابہ ہوگا، میں داغ قبیلے کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور اپنے بیٹوں کو آزاد کروا لوں گا۔ اسی دوران الپاگو خان اپنے جنگی لباس میں ایک تحریر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ تحریر کہاں ہے۔ اسی دوران باتوگا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بابا جان کسی تحریر کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر دانش عطا سے پوچھتا ہے، آپ کس تحریر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ الپاگو خان جواباً کہتا ہے، میری بیوی کی بے وفائی کی تحریر، میں نے اس ثبوت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے تاکہ مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوتا رہے کہ میری بیوی ایک غدار تھی، لیکن وہ تحریر اب اس جنگی لباس میں موجود نہیں ہوتی کیونکہ پہلی اس تحریر کو باتوگا اور عاکس نے مل کر چرا لیا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی الپاگو خان دانش عطا کو وہ تحریر ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے کہ جاؤ اور عاکس کے کپڑوں میں تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ تحریر اپنے کپڑوں میں چھپا لی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت چالاک تھی اور اسی نے ہی میرے کپڑوں میں سے وہ تحریر نکالی ہوگی۔ اور پھر جیسے ہی بات ہوگا اس کمرے سے جانے کی کوشش کرتا ہے تو الپاگو خان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ عاکس سے تم بہت محبت کرتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس نے اس تحریر کو چرایا ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے میں تمہارے بھائی تیمور اور کایا کو آزاد کرواؤں گا اور اس کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا قتل عام کروں گا۔ دوسری طرف جیسے ہی عاکس کو گرفتار کرنے کے بعد زندان میں ڈال دیا جاتا ہے تو توتکن بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہ عاکس کو دیکھتے چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو، تم تو بہت ہی مطلبی نکلی۔ اور پھر عاکس توتکن سے کہتی ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم میرے جانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی، کیونکہ تم تو چولپان خاتون کی سب سے وفادار ساتھی ہو اور یہاں پر شہزادوں کے ساتھ تمہارا دل بھی لگ رہا تھا۔ توتکن یہ سن کر کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، تم جانتی ہو کہ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے، جب تم بھاگ ہی چکی تھی تو تم واپس کیوں آئی؟ اب یہ بات جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک خاتمہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ دانش عطا کے کہنے پر، میں تمہارے کپڑے لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں تمہارے کپڑوں کی تلاشی لوں گی، ہو سکتا ہے کہ الپاگو خان کا خط تمہارے پاس موجود ہو۔ اور پھر وہ جیسے ہی عاکس کے کپڑے لینے کے بعد دانش عطا کے پاس لے کر جاتی ہے کہ میں نے عاکس کے کپڑوں کا معائنہ کیا ہے،
یعنی کہ بھرپور تلاشی لی ہے، اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اسی دوران الپاگو خان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر دانش عطا سے بتاتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے سامان کی تلاشی لی ہے اور اس کے کپڑوں کا بھی معائنہ کیا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی تحریر موجود نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ چالاک ہے، تو میں جانتا ہوں کہ اس نے وہ تحریر کہیں اور چھپا دی ہوگی۔ الپاگو خان یہ سن کر کہتا ہے تحریر تو ہمیں مل ہی جائے گی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ عاکس کو طلسم خاتون سے بہت محبت تھی اور وہ طلسم خاتون کی وفاداری یا پھر غداری ثابت کرنے کے لیے محل میں واپس آئی ہے۔ دانش عطا یہ سن کر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لڑکی نے اس تحریر کو چرایا ہے، اس کے علاوہ ایسا گھٹیا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے خان کے کمرے میں چھپ کر اس تحریر کو چرانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، ہم اس پر تشدد کریں گے۔ خان یہ سن کر کہتا ہے ابھی نہیں، پہلے میں اپنے بیٹوں کو آزاد کروا لوں، اس کے بعد میں عاکس سے خود نپٹوں گا۔ باتوں کا بھی یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کو اپنے والد صاحب کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپاگو خان اپنے مشیروں سے کہتا ہے کوئی بھی اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میں شکار پر کیوں نہیں گیا تو انہیں بتا دینا کہ میرے گھوڑے بیمار ہو چکے ہیں اور میں نئی قسم کے گھوڑے لینے کے لیے گیا ہوں، یعنی کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم عاکس پر نظر رکھنا، نہ اس کے زندان سے کوئی باہر جائے اور نہ کوئی اندر آئے۔ خان کی بیوی یہ سن کر کہتی ہیں آپ فوری طور پر جائیں اور میرے بچوں کو آزاد کروا کر لے کر آئیں، کیونکہ ایک میرا بازو ہے تو دوسرا میرا پر، میں ان دونوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ الپاگو خان جواباً کہتا ہے اگر مجھے اپنے بیٹوں کی جان بچانے کے لیے داغ قبیلے کو جلا کر راکھ کرنا پڑا اور چولپان خاتون کو مارنا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کسی بھی صورت اپنے بچوں کو آزاد کروا کر ضرور لے کر آؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپاگو خان اس جگہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر اس کے بچوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے، اور پھر الپاگو خان کے جاتے ہی تمام لوگ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا آپ کا راستہ آسان کرے، آپ کو کامیاب کرے، آپ ہمارے بچوں کو واپس بچا کر لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی محل میں دھونی دی جا رہی ہوتی ہے اور برکت والا پانی چھڑکایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بالا میر کی بیٹی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہ تمام لوگوں کو پریشان دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ دوسری طرف عاکس اپنی سہیلی سے زندان میں بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران عاکس ایک آواز سن کر سمجھ جاتی ہے کہ باتوگا زندان میں ایک خفیہ راستے کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ وہ پتھروں کو ہٹا کر زندان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو فوری طور پر توتکن کے سر پر ڈنڈا مارنے کے بعد اسے بے ہوش کر دیتی ہے تاکہ وہ باتوگا کی اصلیت کے بارے میں نہ جان پائے۔ اور پھر جیسے ہی باتوگا عاکس سے ملاقات کرنے کے لیے زندان میں پہنچ جاتا ہے تو وہ عاکس پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو، تم تو مجھے بھلا چکی تھی، تو تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اور پھر عاکس باتوگا کو بتاتی ہے کہ بالا میر کے قبضے میں تمہارے بھائی کی جان تھی، میں نے اسے بچایا اور اپنا قیدی بنا لیا، اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو بالا میر تیمور کو مارنے کے بعد اس کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیتا، اور اس طرح بالا میر ایک تیر سے 3 نشانے لگاتا، یعنی کہ الپاگو خان کے دونوں بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد الپاگو خان کی باری ہوتی، اور پھر الپاگو خان کو مارنے کے بعد بالا میر کا راستہ صاف ہو جاتا اور وہ مجھے بھی الپاگو خان کے ہاتھوں مروا دیتا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا سارا الزام مجھ پر آ جاتا۔ اور پھر باتوگا یہ تمام باتیں سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بالا میر کے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ عاکس سے کہتا ہے کہ توتکن کو یہ بھنگ والا شربت پلا دو تاکہ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو وہ یہ تمام باتیں بھول جائے کہ اس کو تم نے مار کر بے ہوش کیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی عاکس بھنگ والا شربت پلانے کے بعد سرنگ والے راستے سے باہر نکلتی ہے تو ان کی ملاقات اپنے ساتھیوں سے ہو جاتی ہے جو کہ بالا میر کو مارنے کے بارے میں منصوبہ بندی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر باتوگا یہ تمام باتیں سن کر کہتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ اگر میرے والد صاحب بالا میر کو مروانا ہی چاہتے تو وہ بہت پہلے مروا چکے ہوتے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بالا میر کو بہت سے ترک قبیلوں کی حمایت بھی حاصل ہے، اگر ہم بالا میر کو مارتے ہیں تو اس کا سارا الزام میرے والد صاحب پر آ جائے گا کہ اس نے اپنے بھائی کو تخت کی خاطر مروا ڈالا اور یہ بغاوت شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہم بالا میر کی اصلیت سب کے سامنے عیاں کریں گے تاکہ وہ غدار کی حیثیت سے جانا جائے، اور یوں نہ میرے والد صاحب کو کوئی نقصان پہنچے اور نہ ہی میرے بھائی مارے جائیں، تو ہمیں فوری طور پر شہزادوں کی جان بچا کر بالا میر کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک بالا میر آزاد رہے گا تو داغ قبیلے پر موت کا سایہ منڈلاتا رہے گا۔ اور پھر باتوگا یمان سے کہتا ہے تم نے تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا، تم فوری طور پر بالا میر کے ساتھی بن جاؤ اور اس کے وفادار ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اس کے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم کے بارے میں ہمیں علم ہو سکے، اور پھر ہم بالا میر کی غداری کو تمام لوگوں کے سامنے ثابت کر سکیں۔ بالآخر یمان یہ تمام باتیں سننے کے بعد بالا میر کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بالا میر اس کی بہادری کا قصہ سن کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نشانہ نہیں چوکتا، کیونکہ باتوگا نے پہلے ہی یمان کو بتا دیا ہوتا ہے کہ بالا میر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ایک بہادر سپاہی کو پسند کرتا ہے، اور تم دکھنے میں خوبصورت بھی ہو اور بہادر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی کے قابل سمجھے یا پھر اپنا بیٹا بنا لے، لہٰذا تم اس کی توجہ حاصل کرنے میں فوری طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔
اور پھر یمان اور سرما باتوں باتوں میں بالا میر کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سرما میری ہونے والی بیوی ہے، یہ آپ کے لیے کھانا پکائے گی اور میں آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ بدلے میں ہمیں آپ کے قبیلے میں پناہ چاہیے کیونکہ آپ ہی ہیں جو ہمیں داغ قبیلے سے اور گوک والوں سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ہم ان دونوں کی نظر میں بھگوڑے ہیں۔ بالا میر سن کر کہتا ہے کیوں نہیں۔ دوسری طرف جیسے الپاگو خان بہت زیادہ سونا لے کر داغ قبیلے پہنچ جاتا ہے تو چولپان خاتون کہتی ہیں بہت خوب، تم پہلی بار سونا لے کر ہمارے قبیلے میں آئے ہو، لیکن اس سے پہلے تم ہمیشہ ہی تلواریں لے کر آیا کرتے تھے۔ مجھے یہ تمام چیزیں دیکھ کر بہت تعجب ہو رہا ہے۔ الپاگو خان سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ اور پھر چولپان خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کے چھوٹے بیٹے تیمور پر پنجے والی جماعت نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عاکز اور میں نے مل کر تیمور کی جان بچا لی۔ تیمور اس بات کا گواہ ہے، اور جہاں تک کایا کی بات ہے تو وہ ہمارا پیچھا کرنے کے لیے اور ہمارے قبیلے کو تباہ برباد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر پاتا، لہذا تمہارے دونوں بیٹے صحیح سلامت ہیں۔ میں نے انہیں طلسم خاتون کی قبر کے پاس باندھ دیا ہے، میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتی ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ گے کہ تم توان میں مجھے کیا چیز دینا چاہتے ہو۔ الپاگو خان جواباً کہتا ہے میں تمہارے قبیلے کو سونے سے نہلا دوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، سلطوق اور ورگی کے بدلے میں تمہیں 50-50 گھوڑے دوں گا، تمہارا قبیلہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ چولپان خاتون سن کر کہتی ہیں بہت خوب، یہ باتیں سننے میں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سونا ختم ہو جائے گا اور گھوڑے مر جائیں گے، لہذا تم مجھے کچھ اور دو گے۔ الپاگو خان جواباً کہتا ہے میں تمہیں شہر ریشم پر تجارت کرنے کی اجازت دوں گا، اس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم زندگی بھر تجارت کرو گے، منافع کماؤ گے اور تمہاری غربت ختم ہو جائے گی۔ چولپان خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے میرے لیے اتنا کافی نہیں ہے، تم جلا وطنی کے حکم کو منسوخ کرو گے، یعنی ہماری عزت بحال کرو گے، ہم نے غداری نہیں کی تھی۔ یہ سنتے الپاگو خان غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے تیر اندازوں کا حملہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو داغ قبیلے کے سپاہی بھی لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ دانش عطا یہ صورتحال دیکھنے کے بعد کہتا ہے رک جاؤ، اور پھر وہ الپاگو خان کو سمجھاتا ہے اگر تم نے بے وقوفی کری تو بالا میر تمہارے تخت پر بیٹھ جائے گا، تمہارے دونوں بیٹے چولپان کے ہاتھوں مارے جائیں گے، تم زخمی ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن تک تم زندہ نہ رہ پاؤ، لہٰذا جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ لہٰذا الپاگو خان تھوڑی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد کہتا ہے میں تمہاری شرائط قبول کرتا ہوں۔ چولپان خاتون کہتی ہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم میری کنیز کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، کیونکہ میری وہ کنیز بہت ہی شاندار قسم کی ہے، اس کی والدہ نے 7 بچوں کو جنم دیا تھا جس میں سے 5 لڑکے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم توتکن کو کایا کی بیوی بناؤ گے، کیونکہ کایا کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تم اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ تم کایا کی دوسری شادی توتکن سے کروا دو، تاکہ وہ محل کی کنیز بھی بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری نسل کا سلسلہ آگے بڑھ سکے، ورنہ تمہارے تخت کو کوئی اور کھا جائے گا۔ الپاگو خان سن کر کہتا ہے بہت خوب، مجھے تمہارا یہ مشورہ پسند آیا، چلو اسی خوشی میں تمام لوگ اپنے اختلافات کو بھلا کر شربت پیتے ہیں اور ہمارے درمیان ہونے والا معاہدہ 1 سال تک برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری طرف بالا میر سے ملاقات کرنے کے لیے گوگ کے 2 بہادر سردار وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سرما بھی اسی خیمے میں موجود ہوتی ہے جہاں پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ تمام لوگ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بالا میر انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تم دونوں کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ الپاگو خان زخمی حالت میں ہے، وہ بری طریقے سے بیمار ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں کر پا رہا، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پائے گا، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ووٹنگ کروائیں گے، اور پھر جیسے جرگے کا آغاز کروایا جائے گا تو تم تمام لوگ میرے حق میں ووٹ دو گے۔ اور پھر جیسے تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو بالا میر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آؤ شکار پر چلتے ہیں، اور پھر جیسی سرما یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس خیمے سے باہر نکلتی ہے تو بالا میر اپنے ساتھی کو بلا کر کہتا ہے اس محبت کرنے والے جوڑے پر نظر رکھنا، مجھے اب بھی سرما اور یمان پر شک ہے، لہٰذا یہ شکار کے وقت میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اور پھر جیسے ہی یمان شکار کے لیے ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرتا ہے تو بالا میر کا ایک ساتھی آواز دے کر یمان کو روک لیتا ہے کہ تم یہیں پر رکو گے اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے ان دونوں پر نظر رکھنا، جب تک بالا میر کو ان دونوں پر مکمل طور پر اعتبار نہیں ہو جاتا تم ان دونوں پر نظر رکھنا۔ اور پھر یمان سرما سے بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا اور کہتا ہے بالا میر کو اب بھی ہم پر شک ہے، وہ ہمارا تعاقب کروائے گا، لہٰذا محتاط رہنا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کہیں بار آزمانے کی کوشش بھی کرے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں۔ ناظرین، ایک طرف الپاگو خان کی بیوی عاکس کو بلا کر کہتی ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کل میرے سلطان تمہیں مروانے والے تھے، لیکن آج میرے بیٹے کی جان بچانے کی وجہ سے تمہیں انعام دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں پر قتل کروا دوں تم اس محل سے دفع ہو جاؤ، اور تم خود ہی الپاگو خان سے کہہ دینا کہ میرا اس محل میں جی نہیں لگتا، لہٰذا میں اس محل کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ عاکس یہ سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی دوران محل میں نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ الپاگو خان آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے الپاگو خان کی بیوی اپنے شوہر اور بیٹوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے محل کے صحن میں پہنچ جاتی ہے۔ الپاگو خان جو کہ بہت غصے میں ہوتے ہیں وہ سیدھا شاہی کمرے میں پہنچ جاتے ہیں
اور پھر جیسے ہی کایا اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو الپاگو خان اپنے بیٹے کایا سے ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ تم دنیا کے سب سے ذہین انسان ہو، لیکن تم بھی بے وقوف نکلے، لہٰذا میں تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر جیسے ہی تمام لوگ اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، اسی دوران آکس بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر الپاگو خان آکس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تیمور، یہ جو میرا بیٹا بیٹھا ہے یہ بہت ہی بہادر ہے، اس نے بھیڑیے کے پنجے کی فوج سے مقابلہ کیا لیکن ناکام ہو گیا۔ دوسری طرف یہ کایا بیٹھا ہے جسے میں بہت ذہین و فطین انسان سمجھا کرتا تھا، اس نے 2 عورتوں کا مقابلہ کیا لیکن ان سے بھی نہ لڑ پایا، لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ اور پھر الپاگو خان آکس سے کہتے ہیں، میں تمہاری بہادری کو سمجھ چکا ہوں، تم نے میرے دونوں بیٹوں کو میدان جنگ میں شکست دی ہے اور ایک بیٹے کی جان بھی بچائی ہے، اب تمہارا عہدہ میرے بیٹوں کے برابر ہو چکا ہے، مانگو تم کیا مانگنا چاہتی ہو۔ اور پھر آکس باتوگا کی طرف دیکھتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ چھپ کر میری باتیں سن رہا ہے، اور باتوگا بھی یہی چاہتا تھا کہ آکس اپنی جان بچا کر اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر محل سے فرار ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی اپنے قبیلے میں ہی گزارے۔ لیکن آکس باتوگا اور الپاگو خان کی بیوی کے منع کرنے کے باوجود کہتی ہے، میں باتوگا کو پسند کرتی ہوں، لہٰذا وہ داغ کے بھی بیٹے ہیں اور گوگ کے بھی، لہٰذا میں محل میں رک کر باتوگا کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ الپاگو خان سن کر کہتا ہے، بس اتنی سی بات، میں تمہاری مراد پوری کرتا ہوں، اب تم جاؤ اور باتوگا کو تلاش کرو، آئندہ کے بعد وہ تمہاری حفاظت میں ہوگا۔ اور پھر جیسے آکس وہاں سے جاتی ہے تو سلطوق کی باری آتی ہے، اور پھر وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تیمور کی جان بچانے کی کوشش کی، میرے جاسوس نے مجھے غلط خبریں پہنچائی تھی کہ بھیڑیے کا پنجہ کہاں پر ہے، بالآخر سلطان اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے چولپان خاتون بھی اس محل کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تمام لوگ چولپان خاتون کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور پھر سلطان بتاتے ہیں کہ میں نے 1 سال کے لیے داغ قبیلے والوں سے امن معاہدہ کیا ہے اور توتکن خاتون میرے بڑے بیٹے کایا کی دوسری بیوی بنے گی۔ یہ سنتے تمام لوگوں کے منہ کھولے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ چولپان خاتون جو کہ الپاگو خان کے خلاف ہوا کرتی تھی، اب دونوں میں دوستی ہو چکی ہے اور حالات مزید بدتر کی بجائے بہترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف یامان بالامیر کا پیچھا کر کے جنگل میں اس کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر الپاگو خان اور اس کے بیٹوں پر تیر برسانے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے کہ جیسے دعوت کا اہتمام کیا جائے گا تو دونوں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے گی۔ اور پھر جیسے یامان تمام باتیں سننے کے بعد پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو بالامیر کا ایک ساتھی اس کے سامنے موجود ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتا ہے، جس کا رخ یمان کی طرف ہوتا ہے، تو یمان وہ منظر دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کر لیتا ہے۔ دوسری طرف کن عطا الپاگو خان کے زخم کا معائنہ کر کے کہتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ داغ کے قبیلے کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ جس جڑی بوٹی سے آپ کا علاج کیا جائے گا وہ صرف داغ کے قبیلے کے پاس ہی پائی جاتی ہے۔ الپاگو خان یہ سن کر کہتے ہیں، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر راستے پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اور میں مارا جاؤں، اس کے بعد بالامیر میرے تخت پر قبضہ کر کر بیٹھ جائے۔ کنتا یہ سن کر کہتے ہیں، آپ کی مرضی، فی الحال میں وقتی طور پر آپ کے لیے کوئی مرہم تیار کر دیتا ہوں، کیونکہ اس جڑی بوٹی پر جیسے ہی شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ان قطروں کو آپ کے زخموں پر لگایا جائے گا، تبھی آپ کو آرام مل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لہٰذا میرے ساتھ آپ کا وہاں پر جانا اور اس پھول کو توڑ کر آپ کے زخموں پر لگانا، یہی آپ کا علاج ہے۔ آکس بھی کن عطا کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور پھر کن عطا جاتے ہوئے آکس کی طرف دیکھ کر سلطان سے کہتے ہیں، یہ لڑکی آپ کی بہت عزت کرتی ہے اور اس نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا تاکہ ترکوں کے بہترین مستقبل کی خاطر آپ کی جان بچائی جا سکے۔ الپاگو خان جیسے آکس کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ تحریر تم نے چرائی تھی، میں تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا کہ تم نے میرے دونوں بیٹوں کی جان بچائی ہے، لیکن اب مجھے مجبوراً کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران خان کا ایک ساتھی وہ تحریر لے کر خان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تحریر بالامیر کے کمرے سے ملی ہے۔ جیسے ہی ہم نے بالامیر کے کمرے کی صفائی کی اور اسے چولپان خاتون کی مہمان نوازی کے لیے تیار کیا تو مجھے بالامیر کے کپڑوں میں سے یہ تحریر ملی ہے، یعنی کہ آکس نے وہ تحریر پہلے ہی باتوگا کے حوالے کر دی تھی اور باتوگا نے وہ تحریر جان بوجھ کر بالامیر کے کمرے میں چھپا دی تھی تاکہ اس کا سارا الزام آکس کی بجائے بالامیر پر چلا جائے، اور خان کو تو پہلے ہی بالامیر پر شک ہوتا ہے کہ وہ غدار ہے۔ غرض کے خان اس تمام صورتحال دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور واقعی سے کہتا ہے، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ تحریر تم نے چرائی تھی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ بالامیر کے کمرے سے مل رہی ہے۔ آکس یہ سن کر کہتی ہیں، آپ کو 100% یقین تو دوسری چیزوں پر بھی ہے جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی ہیں اور مزید ہوں گی، فی الحال میرے کپڑے میرے حوالے کر دیے جائیں جس کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ الپاگو خان اشارہ کرتا ہے کہ آکس کے کپڑے اس کو واپس کر دیے جائیں۔ ناظرین، ایک طرف یامان صحیح سلامت بچ کر آکس اور باتوگا سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں بالامیر کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا اور مجھے ایک سپاہی مارنے ہی والا تھا، لیکن سرما پیچھے سے پہنچ گئی اور اس نے سپاہی کو جہنم حاصل کر کے میری جان بچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ میں صرف اتنا ہی سن پایا ہوں کہ شکار کے دوران الپاگو خان اور اس کے گھر والوں پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی باتوگا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کی جان کیسے بچانی ہے۔
دوسری طرف صبح ہوتے ہی شکار کرنے کا اہتمام شروع کر دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جس میں دونوں شہزادے اور بالا میر بھی شامل ہوتا ہے، اور بالا میر نے پہلے ہی سے جنگل میں گھات لگوایا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شکار کے لیے دونوں شہزادے باہر نکلیں گے تو دونوں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے گی اور یہ الپاگو خان کے دونوں بیٹے جہنم واصل کر دیے جائیں گے۔ آکس بھی صورتحال دیکھنے کے بعد سمجھ جاتی ہے کہ بالا میر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرنے والا ہے، لہٰذا وہ الپاگو خان سے کہتی ہے کہ میں کایا کے ساتھ جاؤں گی اور اس کی حفاظت کروں گی کیونکہ تیمور کے ساتھ کوزبیک موجود ہے، اور ایسے خاتون کوزبیک کو آکس کو مارنے کے بارے میں بتا چکی ہوتی ہے کہ شکار والے دن کے دوران تم آکس کو مار ڈالو گے۔ کایا کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ کوزبیک سے کہتا ہے تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے کیونکہ میں آکس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سنتے ہی کوزبیک کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف بالا میر کی بیٹی کایا کی بیوی کے پاس پہنچ جاتی ہے جو کہ رو رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے، اور پھر بالا میر کی بیٹی گنسیلیا سے کہتی ہے اگر تم توتکن خاتون سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو تو توتکن خاتون کے گھوڑے پر میں تمہیں چھڑکنے والا زہر دیتی ہوں۔ جیسے توتکن خاتون اس گھوڑے کو ہاتھ لگائے گی تو وہ بھی زہر آلودہ ہونے کی وجہ سے مر جائے گی۔ بدلے میں تم مجھے اس محل سے فرار ہونے میں میری مدد کرو گی کیونکہ میں ایک معذور انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ بالآخر گنسیلیا بالا میر کی بیٹی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک گھوڑا گاڑی میں سامان چھپا کر اس سامان کے ساتھ بالا میر کی بیٹی کو بھی چھپا دیا جاتا ہے۔ بالآخر وہ سامان والی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف آکس اور کایا گھڑ سواری کر رہے ہوتے ہیں اور شکار تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جنگل میں جو کہ پہلے ہی سے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں پر قاتلانہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آکس کایا کی جان بچاتے ہوئے کمر سے کمر ملا کر اس کی مدد کرتے ہوئے لڑ رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف سلطوق کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جنگل میں گھات لگائی گئی ہے اور پھر وہ تیمور کی جان بچاتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تمام لوگ تیروں سے بچتے ہوئے اپنے اپنے گھوڑوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ غرض کے اس لڑائی کے دوران بہت سے شاہی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے الپاگو خان کے گھر والوں کی مدد کرنے کے لیے چولپان خاتون اپنے سپاہیوں کو بھی بھیج دیتی ہیں اور وہاں پر موجود بالا میر کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بالا میر اپنے باقی ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ الپاگو خان پر قاتلانہ حملہ کرو، اور پھر وہ جیسے الپاگو خان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو الپاگو خان زخمی ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بالا میر کا ایک ساتھی جو کہ آکس کا جالی مکھوٹا پہن کر الپاگو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ اس لڑائی کے دوران الپاگو خان کے کندھے کے پاس سے قمیض اتار دیتا ہے تاکہ تمام لوگ یہ دیکھ پائیں کہ الپاگو خان زخمی ہے، لہٰذا وہ حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی دوران بالا میر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر موجود الپاگو خان پر حملہ کرنے والے سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انہیں جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بالا میر اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا ہے جس نے آکس کا جالی میں کھوٹا پہنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے خان، تمہارے سینے پر تو گہرا زخم ہے، تم تو تلوار بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے، اور ہمارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ کوئی معذور ہمارا حکمران نہیں بن سکتا۔ الپاگو خان یہ سن کر کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، لہٰذا تمام لوگ میری باتوں کو دھیان سے سنو، کل ایک جرگے کو بلایا جائے گا جس میں نئے سردار کو منتخب کیا جائے گا۔ اسی دوران آکس اور باقی تمام شاہی لوگ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بالا میر نے الپاگو خان کے خلاف جو چال چلی تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ بالآخر تمام لوگ محل کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں اور ایجے خان بھی جو کہ الپاگو خان کی بیوی ہوتی ہیں وہ یہ تمام صورتحال سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ الپاگو خان نے وقتی طور پر استعفیٰ دے دیا ہے، اب وہ ہماری سلطنت کے سلطان نہیں ہیں۔ دوسری طرف توتکن جو کہ اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور اسی گھوڑے پر کایا کی بیوی زہر لگا کر چلی جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی تیمور توتکن سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تمہاری شادی میرے بڑے بھائی کایا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر چولپان خاتون اور میرے والد صاحب کے درمیان معاہدہ طے نہ ہوا ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ توتک یہ باتیں سن کر کہتی ہے میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے چولپان خاتون کی بات ماننی ہوگی ورنہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ بالآخر تیمور اپنی دل کی باتیں کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، تو اسی دوران کایا کی بیوی جیسے ہی وہاں پر پہنچتی ہے تو توتکن کی طبیعت زہر کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی کایا تیمور کو بتانے کے لیے جاتا ہے کہ میں آخری بار اس تخت کو تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بالا میر اس تخت پر قبضہ کر لے، تیمور اپنے بھائی کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے تم توتکن سے شادی نہیں کرو گے، تم انکار کر دو، میں اس سے شادی کروں گا۔ کایا اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے تم کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، اگر تم نے توتکن سے دوسری شادی کی تو ہمارا چین کے ساتھ معاہدہ خراب ہو جائے گا، ہمارے والد صاحب اب سلطان نہیں رہے اور تم میرے ساتھ اس فالتو بحث میں لڑنا چاہتے ہو، ہمیں دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ بالا میر کو ہرا سکیں۔ تیمور یہ سن کر کہتا ہے مجھے تخت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے تم بیٹھو یا بالا میر، مجھے صرف توتکن خاتون چاہیے۔
اور پھر جیسے تیمور چلا چلا کر کہتا ہے، میں توتکن سے شادی کروں گا، سب جائیں بھاڑ میں۔ اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، تم چپ کر کے حکمرانی کرو۔ کایا یہ سن کر کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ میں توتکن کو پسند نہیں کرتا، میں تو عاقل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور یہ سن کر حیرانگی سے پوچھتا ہے، عاقل سے؟ تم عاقل سے شادی کیسے کرو گے؟ کایا یہ سن کر کہتا ہے، میں عاقل سے شادی کسی بھی طریقے سے کر لوں گا، لیکن تمہاری بات الگ ہے، تم کبھی بھی توتکن سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا چین سے معاہدہ خراب ہو جائے گا۔ نہ ہماری والدہ اس بات کی اجازت دیں گی اور نہ ہی ہمارے بابا سلطان اس بات کی اجازت دیں گے، کیونکہ وہ چولپان خاتون کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکے ہیں اور یہ تمام چیزیں شرائط میں لکھی ہیں۔ اب یہ بحث جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران ایچے خاتون اور وہ چائنیز لڑکی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہ دونوں کی لڑائی چھڑواتے ہوئے کہتے ہیں، تم دونوں یہاں پر لڑکیوں کی خاطر لڑ رہے ہو، وہاں تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ اس محل میں موجود نہیں ہے، کہیں اور جا چکے ہیں۔ یعنی کہ الپاگو خان کے پاس کنوتا پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں بچتا، لہٰذا وہ اپنے زخم کا علاج کروانے کے لیے دا کے قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جس علاقے میں وہ جڑی بوٹی اگتی ہے، تاکہ الپاگو خان اپنے زخم کا علاج کروا سکے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔